الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقائے نامدار مدنی تاجدار سیاح لامکاں حامی بے کساں غم گسار زماں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ تبرک پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام نازش ملت اسلامیہ عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ محمد معظم الحق معظمی صاحب زید شرف ہو اور دیگر سنگیان طریقت خالق حقیقی کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد کے سائے میں حاضری لگوانے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرات ذیبکار، مال و زر کے حوالے سے ہر انسان کی زندگی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زیادہ مال و زر سے نوازتا ہے تو کسی کو خالق کائنات تھوڑا دے کر آزماتا ہے، لیکن دین اسلام نے اپنے اصولوں پر پیرا ہونے کے لیے جس طرح ایک غریب کو پابند فرمایا ہے، اسی طرح دین اسلام نے امیر کو پابند فرمایا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو بھی بندہ، جو بھی معاشرہ دین کے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑتا ہے اور ان اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو بھی اپنی مرضی میں ڈال لیتا ہے یا دین کے اصول کی جگہ اپنی رسم بنا لیتا ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ نقصان کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی رسومات ہیں جو دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم جہیز ہے۔ آج کل کا جہیز نہایت ہی نازیبا رسم ہے اور یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان میں خاص طور پر اکبر بادشاہ اور دکن میں سلطان احمد قلبی قطب شاہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہندوؤں کی کئی رسومات کو مسلمانوں کے کلچر میں ڈھال دیا، جس کے اندر خاص طور پر شادی کی رسومات، ہندوؤں کی کئی رسومات نے
مسلمانوں کے معاشرے میں جنم لے لیا، اور انہی رسومات میں سے ایک رسم جہیز ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہندو کلچر ہے وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے، اس کے بدلے میں جب بیٹی کی شادی ہونے لگتی ہے تو وہ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے جہیز دے دیتے ہیں۔ تو وہی کلچر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا، وہی کلچر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی رسومات میں شامل ہو گیا۔ تو سامعین کرام، اسلام نے اس کا بہت خوبصورت کنسیپٹ دیا ہے۔ وہ خوبصورت اصول کیا ہے؟ وہ خوبصورت اصول یہ ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی شادیاں کی، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کسی ایک زوجہ سے بھی جہیز کا ایک چمچ بھی لیا ہو۔ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو کوئی جہیز کا ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی عطا کی ہو۔ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے چند ضروری اشیاء عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت اپنے گھریلو حالات کچھ ناساز تھے، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشکیزہ، ایک تکیہ یا چند ضروری اشیاء عطا کی۔ تو سامعین کرام، اس کی یہ وجہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے تھے، نہیں، بلکہ اگر میرے آقا چاہتے تو اپنی صاحبزادیوں کو کائنات کی ہر چیز عطا کر سکتے تھے، کائنات کی ہر نعمت عطا کر سکتے تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے عجیب درس چھوڑ دیا اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں میں چاہتا تو اپنی بیٹیوں کو کائنات کی ہر چیز عطا کرتا، کیونکہ اگر میرے مصطفیٰ چاہتے تو احد کے پہاڑ سونا بن کر میرے مصطفیٰ کے غلام بن کے مصطفیٰ کے ساتھ چلتے، دنیا کی ہر نعمت میرے مصطفیٰ کی لونڈی اور غلام بن کے مصطفیٰ کے ساتھ چلتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے کچھ عنایت کیجئے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ حضرت عثمان کے پاس جاؤ، ان کو میرا پیغام دو، کہا مجھے نبی رحمت نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری بیٹی کا نکاح ہے، تمہیں کچھ عطا کر دے۔ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچا، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے کہ گھر کے اندر حضرت عثمان غنی کی آواز آ رہی ہے، آپ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا گیا ہے۔ وہ صحابی رسول پریشان ہو گئے، کہنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت عثمان کے در پر بھیجا ہے، جاؤ عثمان تمہاری مدد کرے گا، لیکن یہاں پر تو معاملہ تھوڑا الٹ ہے، حضرت عثمان نمک کے معاملے میں گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ تو سامنے حضرات، وہ صحابی رسول دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ آقا نے دوبارہ حضرت عثمان کے در پر بھیجا۔ جب وہ دوبارہ پہنچے تو حضرت عثمان کسی اور چھوٹی سی چیز پر اپنے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں آج کھانے کے اندر فلاں چیز زیادہ ڈال دی گئی ہے۔ وہ صحابی رسول پریشان ہو کر پھر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے پھر تیسری مرتبہ ان کو حضرت عثمان کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب وہ تیسری مرتبہ حضرت عثمان کی بارگاہ میں گئے، حضرت عثمان نے ان کو دیکھا، کہا، میرے بھائی کدھر آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، میں نے مصطفیٰ کریم سے مدد طلب کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے، ان تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے ان صحابی کو ساتھ لیا، ایک کمرے میں علیحدہ لے گئے، وہاں پر سونا بھی پڑا ہے،
وہاں پر جواہرات بھی پڑے ہیں، وہاں پر تجارت کا اور دنیا کا مال و زر پڑا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ سارا مال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جتنا دل کرتا ہے اپنا دامن بھر کے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بندہ حیرت سے حضرت عثمان کا منہ تکنے لگا۔ حضرت عثمان نے ان کی طرف دیکھا، کہا حیرت سے میرا منہ کیوں تک رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگا اے عثمان معاملہ تھوڑا عجیب ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگا اے عثمان میں پہلے بھی 2 دفعہ آپ کے دروازے پر آ چکا ہوں۔ پہلی دفعہ آیا آپ نے نمک کے حوالے سے گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کی، دوسری دفعہ آیا کسی اور چھوٹی چیز پر گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے۔ میں سمجھا عثمان نے مجھے کیا عطا کرنا ہے، میں نبی کی بارگاہ میں دوبارہ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ آپ کے دروازے پر بھیجا۔ اب معاملہ تھوڑا الٹ ہے، آپ نے سارے جواہرات، آپ نے سارا مال میرے سامنے رکھ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ گھر میں چھوٹی سی بات پر ناراض ہو رہے ہیں اور یہاں پر سارا مال عطا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا معاملہ کچھ یوں ہے، میرا مال دراصل میرا مال نہیں ہے، یہ میرا سارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہے، میرا سارا مال نبی رحمت کی ملکیت ہے، میں نوکر ہوں، نوکر تو اپنے حساب سے چلتا ہے، نوکر کا کام یہ ہے جتنی مزدوری کرتا ہے اتنا خرچ کرتا ہے، لیکن تمہیں بھیجا مالکوں نے ہے، یہ سارا مال مالکوں کا ہے، مالکوں کی مرضی سے آیا ہے، مالکوں کا پیغام لے کر آیا ہے، لہٰذا جتنا دل کرتا ہے اتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتے ہو۔ تو سامعین کرام بتانے کا مقصد یہ ہے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک غلام کو بھیجے اس کی بیٹی کے نکاح کے لیے عثمان سے مدد طلب کرے تو عثمان اپنا سارا مال عطا کر دیں، تو کیا خیال ہے اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام بھیجتے اے عثمان، اے ابو بکر، اے فلاں فلاں میرے پیارے صحابی، اے مال و زر والے صحابی، فاطمہ کا نکاح ہے، میری صاحبزادیوں کا نکاح ہے، لہٰذا مال دیجئے، تو کیا خیال ہے اس وقت وہ مال و دولت والے پیارے صحابی، اس وقت حضرت عثمان جیسے پیارے صحابی اپنا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور نہ فرما دیتے؟ میرے آقا چاہتے تو صحابہ تک پیغام پہنچاتے، صحابہ اپنا سارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور فرما دیتے، لیکن نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا خیال تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عظیم درس دے دیا۔ سامعین کرام آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب رسم چلی ہے جس کو اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جس کو خالق کائنات نے مال و زر عطا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ اپنی بیٹی کے نکاح پر، اپنی بہن کی شادی پر بہت سارا جہیز اور ساز و سامان تیار کرتا ہے، دنیا کی ہر آرائش اپنی بیٹی کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بہن کو دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں ان وڈیروں سے یہ مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کیا تمہیں وہ غریب کی بیٹی نہیں یاد آتی؟ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا آج تم گھروں کے اندر پیغام بھیجتے ہو اور ہم نے جہیز تیار کر لیا ہے اور ساز و سامان تیار کر لیا ہے، اس کی نمائش کر رہے ہیں، اور محلے کی عورتوں اور گاؤں کی عورتوں اور اہل علاقہ کی عورتوں آ کر وہ ساز و سامان دیکھو، وہ جہیز دیکھو، تو اس وقت وہ وڈیروں کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں آتا، یہ خیال کیوں نہیں آتا ان بیٹیوں میں آنے والی ایک غریب باپ کی بیٹی بھی ہوگی جس کا غریب باپ صبح مزدوری کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ بوڑھا باپ بازار کے اندر مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور بیٹی یہ امید لگا کے رکھتی ہے کہ آج میرا بابا جب آئے گا تو شام کا کھانا لے کر آئے گا۔ وہ بوڑھا باپ جب بازار کے اندر جاتا ہے اس کے بڑھاپے کو دیکھ کر کوئی بھی اس کو مزدوری کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے صاحب مجھے 2 دام کم دے دینا لیکن مجھے اپنے ساتھ تو لے کر جاؤ، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کو کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تو کیا خیال ہے جب وہ بوڑھا باپ شام کو واپس آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، بیٹی اس امید سے دروازہ کھولتی ہے کہ آج میرا بابا میرے لیے کھانا لے کر آیا ہوگا، آج وہ شام کا کھانا لے کر آیا ہوگا، تو سامعین کرام جب وہ باپ کے خالی ہاتھ دیکھتی ہے تو اس وقت جو اس کے دل پر گزرتی ہے وہ ڈیروں کو اس بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا، وہ ڈیروں کو اس دکھی بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا، وہ ڈیروں کو اس غریب باپ کا خیال کیوں نہیں آتا، وہ ڈیروں کو اس غریب بھائی کا خیال کیوں نہیں آتا؟
جو اپنی بہن کے لیے جہیز نہیں تیار کر سکتے، جو باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز نہیں تیار کر سکتا، تو سامنے کرام یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج یہ رسم جو ہندوؤں کی رسم ہم نے اپنے کلچر میں ڈھال لی ہے، آج وہ ہندوؤں کا رواج ہم نے اپنا رواج بنا لیا ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ان مفتیان دین سے جو عرس مبارک کی پاک محفل کو بدعت کا نام دے دیتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتیان دین سے جو میلاد مصطفیٰ جیسی پر نور محفل کو بدعت کا نام دے دیتے ہیں، ان کے فتووں کی توپ ایسے کیوں نہیں مڑتی، ایسے مسئلوں کی طرف کیوں نہیں مڑتی؟ کاش کہ وہ ایک فتویٰ ایسے کلچر پہ بھی لگا دیتے، کاش کہ وہ ایک ایسا فتویٰ اس جہیز جیسی نازیبا رسم پر بھی لگا دیتے، تو آج ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن جاتا۔ سامنے کرام حالات آپ کے سامنے ہے، آج کے دور میں سب سے مشکل ترین جو چیز ہے وہ نکاح ہو چکا ہے، حالانکہ ابتدائی اسلام کے اندر سب سے جو آسان ترین چیز تھی، سب سے آسان ترین جو کام تھا وہ نکاح کرنا تھا، لیکن آج ہم نے اپنا ماحول ایسا بنا لیا ہے، اس جہیز جیسی لعنت رسم کو ہم نے اپنے اوپر ایسے مسلط کیا ہے کہ آج سب سے مشکل نکاح ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر زنا کے اڈے بن چکے ہیں۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نکاح جیسی عظیم اور سنت رسم کو اتنی مشکل کر دیا ہے کہ ایک غریب باپ سوچنے لگتا ہے جب بیٹی کی شادی کرتا ہے، ایک غریب بھائی سوچتا ہے جب بہن کی شادی کرنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کہاں سے تیار کرنا ہے، میں نے اپنی بہن کے لیے جہیز کہاں سے تیار کرنا ہے۔ تو سامنے کرام یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ایسی نازیبا رسم سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له